ایک دفعہ کا ذکر ہے، لہروں کی جادوئی سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام کرلی تھا۔ وہ اپنی شاندار گینگرالزلفوں کے لیے مشہور تھا جو دھوپ میں چمکتی تھیں۔ وہ خوشی کے ساتھ اپنی سلطنت پر حکمرانی کرتا اور جہاں بھی جاتا اس کی شرارتی لٹیں جھومتی رہتی اور یوں وہ ہر جگہ خوشیاں بکھیرتا۔ اس سرزمین کی شہزادی اس کی بیٹی شہزادی الا تھی جو ایک نرم دل لڑکی تھی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ پھول بھی سننے کے لیے جھک جاتے تھے۔ جہاں بھی جاتی وہ سکون اور خوشی لے کر آتی اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی کہ سب کو محبت اور اپنائیت کا احساس دلایا جائے۔ ایک دن کرل کنگ ایک خوفناک حیرت کے ساتھ جاگا۔ اس کی خوبصورت گینگرالزلفوں کی لچک ختم ہو چکی تھی۔ بغیر اپنی لٹوں کے وہ خود کو کھویا ہوا اور اپنی سلطنت پر حکمرانی کرنے کے قابل نہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ شرمندگی کے مارے اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور اپنے لوگوں کو دکھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ شہزادی الا نے اپنے والد کی مدد کا پختہ ارادہ کیا اور ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ وہ ایک مہم پر نکلے گی تاکہ افسانوی جادوئی شبنم تلاش کرے جو ان کی زلفوں کو دوبارہ بحال کر سکے اور ان کی مسکراہٹ واپس لا سکے۔ شہزادی الا جنگلات اور گھاس کے میدانوں سے گزرتی رہی، ایک جگنو کی رہنمائی میں جو راستہ جانتا تھا۔ اس نے دریاؤں کو عبور کیا، پہاڑوں پر چڑھی اور تاریک غاروں کا سامنا کیا، کبھی بھی امید نہ ہاری۔ آخر کار اس نے ایک نایاب پھول کے اندر چھپی ہوئی جادوئی شبنم کو پایا جو ہر 100 سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اپنے دل میں خوشی کے ساتھ اس نے احتیاط سے شبنم جمع کی اور قلعے کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ جادوئی شبنم کے ساتھ شہزادی الا نے نرم ہاتھوں سے اپنے والد کے بالوں پر شبنم لگائی۔ چند لمحوں میں اس کی گینگرالزلفیں دوبارہ زندگی پا گئیں، پہلے سے زیادہ چمکدار اور لچکدار۔ بادشاہ خوشی سے چمک اٹھا اور پورے سلطنت میں جشن منایا گیا۔ اور اسی دن سے کرل کنگ نے اور بھی زیادہ خوشی کے ساتھ حکمرانی کی، یہ جانتے ہوئے کہ محبت اور مہربانی کسی بھی سلطنت کے حقیقی خزانے ہیں۔ انہوں نے شہزادی الا کے ساتھ مل کر سب کو یہ دکھایا کہ جب بھی حالات خراب ہوں، محبت ہمیشہ راستہ تلاش کرتی ہے۔